بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 38 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم خبر اور متعلق ظرف کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخبر قد یکون جملة مثل زید ابوہ قائم وزید قام ابوہ فلا بد من عائد وقد يحذف وما وقع ظرفا فالاکثر على انه مقدر بجملہ۔ پہلے ترجمہ پھر تشریح۔ والخبر اور خبر قد یکون جملةً کبھی کبھار جملے کی صورت میں آتی ہے۔ مثل زید ابوہ قائم، جیسے زید ابوہ قائم وزید قام ابوہ۔ فلا بد من عائد، ایسی صورت میں خبر کے اندر ایک ضمیر ہو یا عائد ہو جو لوٹے مبتدا کی جانب۔ وقد یحذف، کبھی اس عائد کو حذف کیا جاتا ہے۔ وما وقع ظرفا، اور وہ خبر جو ظرف کی حالت میں واقع ہو۔ فالاکثر علی انہ مقدر بجملہ، تو اکثر علماء نحو کے ہاں اس کے لیے متعلق جملہ فعلیہ نکالا جاتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ایک مسئلہ تو خبر کے متعلق اور اس کے ضمن میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 خبر کے متعلق مسئلہ، اور نمبر 2 فلا بد من عائد کی وضاحت، نمبر 3 وقد یحذف کی وضاحت، نمبر 4 جار مجرور کے متعلق میں اختلاف۔ والخبر قد یکون جملةً، خبر کے متعلق پہلے مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ضابطہ یہ ذہن میں رکھو کہ کبھی کبھی خبر جملے کی صورت میں بھی آتی ہے۔ خبر میں اصل تو یہ ہے کہ وہ مفرد کی صورت میں ہو، لیکن کبھی اس خلاف الاثر میں ہوتا ہے کہ جملے کی صورت میں آ جائے، چاہے جملہ اسمیہ کی صورت میں ہو جیسے زید ابوہ قائم، چاہے جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو جیسے زید قام ابوہ، لیکن جملہ انشائیہ کی صورت میں نہیں آ سکتی، کیونکہ خبر میں اصل اخبار یعنی خبر دینا ہوتا ہے، جبکہ جملہ انشائیہ میں اصل انشاء ہوتا ہے، اور انشاء اور خبر میں منافات ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک ضابطہ ذہن نشین کر لے کہ قد جب فعل مضارع پر داخل ہو تو وہاں 2 باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جو مسئلہ اور حکم اس لفظ قد کے بعد بیان ہو رہا ہے یہ خلاف الاصل اور فرع ہے، جبکہ اصل حکم اور مسئلہ کچھ اور ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم قلیل الاستعمال ہے، جبکہ کثیر الاستعمال کوئی اور صورت ہوگی۔ فلا بد من عائد کی وضاحت، جب یہ بات اور یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ خبر جملے کی صورت میں آ سکتا ہے، تو فلا بد من عائد سے ایک شرط بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اس جملے میں کسی ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہوگا جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، اور یہ شرط اس لیے لگائی کہ جملہ من حیث جملہ ایک مستقل کلام ہوتا ہے، اس کا اپنے ما بعد اور ما قبل کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہاں چونکہ پورا جملہ خبر بن رہا تھا، مبتدا خبر کے درمیان ربط اور تعلق ایک لازمی چیز ہے، تو اس لیے اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یہ شرط لگائی کہ اس میں کوئی ایسی عائد ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے زید ابوہ قائم میں ابوہ کی ضمیر وہ زید مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اسی طرح دیکھ لیں زید قام ابوہ میں
پھر اس آیت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ آیت ضمیر کی شکل میں ہوگا، جیسے کہ زید ابوہ قائم ہے، یا الف لام کی شکل میں ہوگا، جیسے نعم الرجل زید میں نعم الرجل پورا جملہ فعل یا خبر مقدم ہے، زید مبتدا مؤخر ہے۔ یہاں الرجل میں جو الف لام ہے یہی عائد ہے اور زید کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتا ہے کبھی اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھ کر مبتدا کے ساتھ اسے ربط دیا جاتا ہے، جیسے الحاقۃ ملحاقہ میں الحاق کا مبتدا ہے، ملحاق کا اصل میں الحاقۃ ماہیہ تھا، یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر ہے جس کی جگہ الحاق کا اس میں ظاہر رکھ کر مبتدا کی طرف لوٹنے والا عائد قرار دیا گیا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کبھی یہ عائد مبتدا کی تفسیر کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد میں ہوا مبتدا مفسر ہے، اللہ احد پورا جملہ خبر بن کر ما قبل کے لیے تفسیر ہے، تو گویا کہ یہ پورا جملہ تفسیریہ عائد ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ مفسر اور تفسیر لازم ملزوم ہے۔ تیسری بات، وقد یحذف سے صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ خبر جب جملہ ہو تو اصل تو یہ ہے اس میں کوئی عائد ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، لیکن جہاں کوئی قرینہ موجود ہو تو اس عائد کو حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے الثمن منوان بدرہم، اصل میں ہے الثمن منوان منہ بدرہم، اور اسی طرح البر الکر بستین درہما، اصل میں البر الکر منہ بستین درہما۔ یہاں دونوں مثالوں کے اندر منہ جو کہ عائد ہے اس کو حذف کیا گیا ہے کہ بیچنے والا جب بھی گھی اور گندم کے بیچنے کی آواز لگا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قیمت کی بھی آواز لگا رہا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے قیمت اسی گندم اور گھی کی ہی بتا رہا ہوگا، تو یہ قرینہ حالیہ ہے، اور قرینہ حالیہ جو کہ مقالیہ پر دلالت کر رہا ہے، اسی وجہ سے منہ جو ضمیر عائد ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ چوتھی بات، وما وقع ظرفا للاکثر وما وقع ظرفا فالاکثر على انه مقدر بجملہ، یہاں سے صاحب کتاب ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اگر خبر جار مجرور کی شکل میں ہو یا جملہ ظرفیہ کی شکل میں ہو، پھر چاہے وہ ظرف مکان کی صورت میں ہو یا ظرف زمان کی صورت میں ہو، تو ان تینوں صورتوں میں اس کا متعلق کا ہونا ضروری ہے، اور وہ متعلق یا تو جملہ فعلیہ کی صورت میں نکالا جائے گا یا مفرد یعنی اسم مشتق کی صورت میں نکالا جائے گا۔ بصریین کا مذہب یہ ہے، اور ان کے ساتھ اکثر علماء نحو کا، فعل ہی کو محذوف نکالا جائے گا، پھر وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر پورا جملہ بنے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے ظرف کا جو متعلق ہوتا ہے حقیقت میں وہی اسی جار مجرور اور ظرف میں عامل ہوتے ہیں، اور عوامل میں فعل ایک قوی قسم کا عامل ہے، تو اس لیے فعل ہی کو نکالا جائے گا، جیسے زید خلفک میں زید مبتدا ہے اور خلفک ظرف مکان ہے، اس کا متعلق ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا استقر یا ثابت۔ استقر یا ثابت فعل کے ساتھ یہ اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر جملہ خبریہ بنے گا زیدن کے لیے، اور جملہ خبریہ بن کر خبر بنے گا زیدن مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اب ان دونوں کے لیے تقدیری عبارت نکال کر پوری عبارت یوں بن جائے گی کہ زید استقر خلفک و زید استقر فی الدار۔ کوفیین کا مذہب، کوفیین رحمہ اللہ اور دیگر بعض نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ اس کا متعلق مفرد یعنی اسماء مشتقہ میں سے کوئی ایک نکالا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ظرف اور جار مجرور جو متعلق بن رہے ہیں یہ اصل میں خبر کی جگہ واقع ہو چکی ہے، اور خبر کے لیے اصل یہ ہے کہ مفرد ہو،
اور مفرد اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے متعلق شبہ فعل یعنی اسماء مشتقہ میں سے کسی ایک کو نکالا جائے، جیسے کہ ہم نے زید خلفک والی مثال، اور اسی طرح زید فی الدار والی مثال، اور عبارت یوں ہوگی زید مستقر خلفک و زید مستقر فی الدار۔ یہاں یہ سمجھیے کہ ظرف لغو اور ظرف مستقر، ظرف کا متعلق چاہے فعل ہو یا اسم، اگر مذکور ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، اس لیے کہ جب ظرف کا تعلق عامل مذکور سے ہو تب عمل وہی عامل مذکور ہی کرے گا، اور ظرف عمل کرنے سے لغو اور بیکار ثابت ہو جائے گا، اور اگر مذکور نہ ہو تو اسے ظرف مستقر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا متعلق چاہے اسم ہو یا فعل، وہ جب حذف ہو جاتا ہے تو عامل کی ضمیر ظرف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور اس میں استقرار پکڑتی ہے، تو اس استقرار پکڑنے کی وجہ سے اس کو ظرف مستقر کہا جاتا ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔